اچھا، یہ قبولیت اسلام کا واقعہ جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ جب ہم کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، رینکنگ کرتے ہیں اسلام میں کہ کون پہلے مسلمان ہوا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جناب امیر حمزہ مسلمان ہوئے۔ آپ کے کچھ دنوں کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے اوپر جو کفر کی ہیبت تھی وہ ختم ہو گئی، کیونکہ کفار یہ اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جتنے بھی لوگ ان کے دین میں جا رہے ہیں یہ سارے غریب جا رہے، غلام جا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت تک جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ سارے کے سارے نادار تھے، مالی طور پر غیر مستحکم لوگ تھے، کئی غلام تھے لوگوں کے۔ اب اسلام میں جو پہلا سردار آیا ہے وہ حضرت امیر حمزہ ہے۔ یہ سردار عرب تھے، یہ قریش کے سردار تھے۔ آپ کے اسلام لانے کے بعد اب وہ اعتراض ختم ہو گیا جو کہا کرتے تھے یہ غریبوں کا دین ہے، یہ ناداروں کا دین ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا اسلام جو ہے وہ عرب کا عظیم سپوت اور عظیم سردار جب اسلام کے دامن میں آیا تو اب اس مسلمان یہ کہنے کی پوزیشن میں ہو گئے کہ نہیں، یہ غلاموں کا دین نہیں ہے، یہ ناداروں کا دین نہیں ہے، بلکہ آج دین کے اندر عرب کا رستم داخل ہو گیا ہے، آج عرب کا سردار اسلام کے اندر داخل ہو گیا ہے، آج حریت فکر کا یعنی جو فکری آزادی کا علم بردار حضرت امیر حمزہ داخل اسلام ہو گیا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں داخل ہونے کے ساتھ ہی جو پہلا معاملہ یہ ہوا کہ آپ کے داخلے کے ساتھ ہی اسلام کے اوپر جو کفر کی ہیبت ہے وہ ہیبت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس کے اندر صرف نادار لوگ آ رہے، نہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب اس میں آئے تو اب پہلی مرتبہ اب اسلام نے مقابلے کی بات کی ہے۔ اب آپ کے ہی اسلام لانے کے کچھ دنوں کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں، اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے یہ آپ مجھ سے بعد میں پوچھ لیجیے گا، یہ پڑھا نہیں جا رہا ہے، لکھائی ایسی ہے، جمعے کے بعد آپ مجھ سے پوچھ لیجیے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل اسلام ہوتے۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، میں بس اس کا جو آخری منظر ہے جس پہ حضرت امیر حمزہ نے ریئیکشن دیا، جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس وقت تک کی ساری جو پوزیشن تھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے کی، اس وقت مسلمانوں کے اوپر ایک ہیبت تھی کفر کی، پہلی مرتبہ کفر کی ہیبت ختم ہوئی ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد۔ اب حضرت فاروق اعظم جب مسلمان ہونے کے لیے آئے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تلوار ننگی لے کر نکلے تھے۔ وہ طویل واقعہ ہے، بہن کے گھر میں گئے، متاثر ہوئے، وہیں سے کہا کہ اب میں کلمہ پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، تو وہ تلوار جو ہاتھ میں پکڑی تھی اسی طرح پکڑی ہوئی آ رہے ہیں۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر حضرت امیر حمزہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ میں دیکھا کسی نے اور خبر دی کہ عمر ابن خطاب آ رہا ہے اور ننگی تلوار لے کے آ رہا ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے دیکھا کہ وہ اسی طرف آ رہے ہیں جدھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے موقع پر یہ فکرہ کوئی بہادری کہہ سکتا ہے، یہ فکرہ کوئی ڈرپوک آدمی نہیں کہہ سکتا۔ آپ نے عربی میں ایک فکرہ کہا جس کا ترجمہ حفیظ جلندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہمارے
شاعر ہیں، شاعر اسلام ہیں، ہمارے قومی ترانے کے خالق ہیں، اور انہوں نے پوری اسلام کی ہسٹری نظم کے اندر بیان کی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے شاہنامہ اسلام۔ یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ اسلام کی تاریخ کو نظم میں پڑھیں تو آپ حفیظ جلندری رحمۃ اللہ علیہ کا شاہنامہ اسلام پڑھیں، پوری ایک ایک واقعہ کو نے بیان کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ نے کیا کہا، اس پہ شاہنامہ اسلام حفیظ جلندری لکھتے ہیں، اور آپ ان الفاظ کو ذرا غور کیجئے، کیونکہ حفیظ جلندری نے ان الفاظ کو اپنے اردو کے قالب میں ڈالا ہے، یعنی الفاظ عربی کے ہیں لیکن ڈھالا انہیں اردو کے قالب میں ہے۔ کہتے ہیں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حضرت امیر حمزہ کو علم ہوا کہ عمر فاروق ننگی تلوار لے کے آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے۔ اگر تو یہ احترام لے کر آیا تو ہم اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا نمونہ دکھائیں گے، اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا، اور قتل بھی کس سے کروں گا، یہ نہیں کہا جو تلوار اس نے پکڑی ہوئی ہے، اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی تیغ سے سر کاٹ کے چھاتی پہ رکھ دوں گا۔ چونکہ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے ان غلاموں کی جنہوں نے جرت کا مظاہرہ کیا ہے، جو کفر سے دبے نہیں ہیں، آج امت مسلمہ کو پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش ہے، آج امت مسلمہ کو پھر حضرت عمر ابن خطاب جیسے جری کی ضرورت ہے، آج امت مسلمہ کو پھر حضرت مولا علی جیسے کسی بہادر کی تلاش ہے جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ہونے والے مظالم میں ہندوؤں کے بازو کو پکڑے اور فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلم میں یہودیت کا بازو پکڑے۔ آج امت پھر کسی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش کر رہی ہے۔